1948 کی ایک بات بڑی آپ کے لیے ایمان افروزی کی، جب حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فرید الدین آؤ بغداد، میرے پاس اپنا حصہ فیض کا لے جائیں اور بیعت کریں ابراہیم سیف الدین کے ہاں۔ خیر آپ حاضری ہوئی، بیعت ہو گئی۔ اب پاکستان بن چکا تھا 1 سال قبل، 1947 میں بنا۔ پاکستان کا پاسپورٹ اتنا اس کی زیادہ جان پہچان نہیں تھی، ویزا صرف بغداد کا لے کر گئے تھے، عراق کا۔ وہاں قیام کیا، علماء شیوخ سے علمی استفادہ بھی کیا، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں فیوزات حاصل کیے، کئی مہینے رہے۔ اسی دوران حج کا موسم قریب آ گیا، خواہش ہوئی کہ میں بغداد آیا ہوں، بغداد شریف تو حج بھی کر کے جاؤں۔ اپنے شیخ سے عرض کیا، سیدنا ابراہیم سیف الدین نقیب الاشراف، اس وقت نہیں تھے، بعد ازاں نقیب الاشراف ہوئے، تو عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ حج کر لوں۔ فرمایا آپ کے پاس ویزا ہے؟ عرض کیا ویزا تو نہیں ہے، میں تو سیدھا یہیں کے لیے آیا تھا۔ خاموش ہو گئے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نجف اشرف مولا علی شیر خدا کے ہاں چلے جائیں، بس آپ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے حضور نجف اشرف چلے جائیں، ان سے بات کریں جا کر، وہ مسئلے کو حل کریں گے۔ آپ نجف اشرف چلے گئے، حضور مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ عالم کشف میں سیدنا مولا علی المرتضیٰ کی روح اقدس جلوہ گر ہو گئی آپ کے آگے۔ جلوہ گر ہوئی، فرمایا فرید الدین دیکھو، پردہ اٹھایا اور گنبد خضرا سامنے تھا، اور اس کے بعد پردہ ڈال دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ بس اتنا مکالمہ ہوا، آپ سمجھ گئے کہ مجھے آپ نے اشارہ دے دیا کہ آپ حج پر جائیں گے۔ واپس آئے، شیخ ابراہیم سیف الدین آپ کے شیخ نے پوچھا کیا ماجرا ہوا، سارا واقعہ سنا دیا۔ فرمایا ٹھیک ہے، تو قافلہ ایک بغداد سے جا رہا تھا حجاج کا، اس کے ساتھ انہوں نے شامل کروا دیا، روانہ ہو گئے بغیر ویزا کے۔ اب پاکستانی کا ویزا بغداد میں تو نہیں لگ سکتا، پاکستانی پاسپورٹ ہے، چلے گئے۔ جب بارڈر پہ پہنچے تو وہاں امیگریشن والے چیک کر رہے تھے، قطار میں لگ گئے۔ جب ان کی باری آنے کو 2-3 آدمی رہ گئے آگے، 2-3 آدمی، وہاں سعودی سلطنت، زمانہ تھا شاہ عبدالعزیز کا، یعنی ملک عبدالعزیز، وہ بانی تھے سعودی مملکت کے، بانی پہلے بادشاہ، اور اب تک جو شاہ فیصل تھے یا شاہ فہد تھے یا ابھی شاہ سلمان ہیں، جتنے بھی گزرے ہیں یہ سارے ان کے بیٹے چلے آ رہے ہیں، ان کے 35-36 بیٹے تھے، یہ سب انہی کے بیٹے ہیں، ابھی اگلی نسل نہیں آئی۔ اب موجودہ جو ولی عہد ہے ان کا پوتا، تو یہ سارے باری باری بیٹے چلے آ رہے ہیں، یکے بعد دیگرے بھائی، اور سب سے پہلا حکمران بانی جب سعودی عرب آزاد ہوا عثمانی ترکوں کی خلافت سے، تو وہ کنگ عبدالعزیز تھے۔ ان کے محل سے سرکاری لوگ کھڑے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ تم میں سے کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، ہر حاجی سے پوچھ رہے تھے کوئی ڈاکٹر ہے، اونچی اونچی آواز کے ساتھ، تو کوئی نہیں تھا۔ جب آپ کی باری آئی آگے بڑھے تو تم میں ڈاکٹر ہے، تو آپ نے ہاتھ اٹھایا میں ہوں۔ انہوں نے ان کو لے لیا اور امیگریشن آفیسر کے پاس نہیں جانے دیا، چونکہ ان کے پاس تو ویزا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے جو ہی ہاتھ اٹھایا تو آگے بڑھ کے آفیسرز نے ان کو مصافحہ کیا، لے کے تو VIP گیٹ کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ویزا نہیں ہے، تو وہ تو سعودی حکمران کے لوگ تو کہتے ہیں پرواہ نہیں، کنگ عبدالعزیز نے بلایا ہے۔ وہ پاسپورٹ لے کے کنگ عبدالعزیز کے پاس محل میں چلے گئے۔ یہ میں نے دراصل واقعہ سنایا مولا علی المرتضیٰ کی روح اقدس کا عالم کشف میں جلوہ گر ہونا، اس کے لیے کہ پہلا حج کیسے کیا۔ پھر آگے واقعہ ہے، 15 دن وہاں مہمان رہے۔ ان کا بھائی تھا کنگ عبدالعزیز جو سعودی سلطنت کے بانی ہیں، وہ بیمار تھا اور بستر مرگ پر تھا۔ لندن لے گئے تھے وہ انگلینڈ علاج کے لیے، تو ڈاکٹرز نے لا علاج قرار دے دیا اور مایوس ہو کے واپس لے آئے تھے، اب بستر مرگ پہ تھا۔ مگر پھر اللہ سے ایک آخری امید رکھتے ہوئے یہاں کھڑے تھے، حجاج آ رہے ہیں، شاید کوئی ڈاکٹر طبیب ہو تو اللہ شفا دے دے۔ وہ ان کو لے گئے، 15 دن انہوں نے شاہی محل میں مہمان رکھا، آپ نے علاج کیا، 3 دن کے اندر وہ شفا یاب ہو کر، یعنی آپ کی نبض شناسی، تشخیص اور علاج، خود اس فن کے اندر بھی کرامات تھی۔
لوگ حیران تھے کہ یہ فن ہے تشخیص کا یا کرامت ہے، یعنی نبض پہ ہاتھ رکھنا اور ایک کو بتا دیا کہ آپ کو کینسر ہے، فرسٹ سٹیج کا کینسر۔ مدت کے بعد ڈاکٹر الہی بخش ایک بہت بڑے نامور ڈاکٹر تھے مرحوم، انہوں نے جا کے چیک اپ کیا اور تشخیص ہوئی جا کے کہ اس شخص کو کینسر ہے۔ غلام عباس لالی کے والد ماہر محمد محسن لالی، جن کی بات میں نے کر دی کینسر کی، ماہر محمد محسن لالی، وہ علاج کروا رہے تھے، کوئی جگر کی تکلیف، کوئی یہ تکلیف، تو آپ نے نبض پہ ہاتھ رکھ کے بتایا کینسر ہے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ بعد میں ڈاکٹر الہی بخش بڑے معروف ایک طبیب تھے، انہوں نے تشخیص کی اور ٹیسٹ کروائے تو کینسر نکلا مدتوں بعد۔ یعنی یہ کشف تھے، مگر ان کا فن بھی تھا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ پھر وہ علاج کیا، شفا یاب ہو گئے۔ کنگ عبدالعزیز کے بھائی، تو انہوں نے پھر سٹیمپ لگا دیا۔